بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماریہ ذوالفقار کے کیس کے بارے میں آج ڈسکس کرنا ہے۔ میں نے امید پیدا ہوئی ہے کہ ظاہر جدون کو سزا ضرور ملے گی، اور پسٹل جس سے ماریہ کو قتل کیا گیا تھا وہ بھی برآمد ہو چکا ہے، اور واقعے کا گواہ اسد علی بھی سامنے آ چکا ہے، اور پولیس نے مضبوط ترین چالان بنا لیا ہے جس سے لگتا ہے کہ مجرم کیفر کردار تک پہنچے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کسی کو مجبور کرنا کہ مجھ سے شادی کرو، اگر وہ نہ مانے تو اسے تڑپا تڑپا کر مارنا۔ ایسے لوگوں کو جتنی دردناک سزا دی جائے وہ کم ہے۔ ماریہ ذوالفقار، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بیلجیم نیشنل تھی، انگلینڈ میں وہ رہتی تھی، اور پاکستان میں وہ قانون کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ جج بننا چاہتی تھی، اور اس کے لیے وہ محنت بھی کر رہی تھی۔ وہ لاہور میں ڈیفنس میں رہتی تھی، جہاں پر ظاہر جدون نے اس کو بڑی بے رحمی کے ساتھ تشدد کر کے قتل کر دیا۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ماریہ ذوالفقار نے ظاہر جدون کی اور اس کی فیملیز کی کچھ تصویریں لیک کی تھیں، جس کا ظاہر جدون کو بہت غصہ تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماریہ ذوالفقار سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ برٹش پاسپورٹ لے سکے، لیکن ماریہ ذوالفقار نہیں مانی تو پھر اس نے اسے تڑپا تڑپا کر قتل کر دیا۔ لیکن مرنے سے پہلے ماریہ ذوالفقار نے اپنے انکل کو کہا تھا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اس کیس میں پہلے ثبوتوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر اب پولیس کے ہاتھ سب کچھ لگ چکا ہے۔ ماریہ ذوالفقار کے قتل کا ایک اہم ترین عینی شاہد سامنے آ چکا ہے۔ اسد علی اس کا نام ہے۔ اسد علی نے پولیس کو بہت اہم بیان دیا ہے۔ یہ قتل کے وقت ماریہ ذوالفقار کے گھر کے بالکل قریب موجود تھا۔ اس نے 4 لوگوں کو ماریہ ذوالفقار کے گھر جاتے ہوئے دیکھا، جن میں سے 2 کے پاس تو ہتھیار تھے۔ پولیس نے جب شناخت کرائی تو اس نے ان میں سے 3 ملزمان کی شناخت بھی کر لی ہے، جن میں سے ایک تو قاتل ظاہر جدون ہے، اور دوسرا اس کا بھائی طاہر جدون ہے، اور تیسرا ڈرائیور وسیم ہے۔ ان 3 لوگوں کی شناخت اسد علی نے کر لی ہے۔ چوتھا ملزم جس کی شناخت نہیں ہو پائی وہ میں بھی ذیشان ہے، کیونکہ ابھی تک پولیس اسے پکڑ ہی نہیں پائی۔ پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والی کار کو بھی برآمد کر لیا ہے، اور وہ پسٹل بھی برآمد کر لیا ہے جس سے ماریہ ذوالفقار کو گولیاں ماری گئی تھیں، اور وہ پسٹل ظاہر جدون کے بھائی طاہر جدون کا ہے۔ اور یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ ماریہ ذوالفقار کو لگنے والی دونوں گولیاں اسی پسٹل سے چلائی گئی تھیں۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ ماریہ ذوالفقار کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ماریہ ذوالفقار کو 2 گولیاں ماری گئی تھیں۔ ایک گولی دائیں کان میں ماری گئی تھی، اور دوسری گولی دائیں طرف گردن پہ ماری گئی تھی، اور مرنے سے پہلے اس کے ساتھ بہت تشدد کیا گیا تھا۔ اس کو بہت مارا پیٹا گیا تھا، اس کے بال کھینچ کر نوچے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے بال گر گئے تھے، اور زار بند بھی استعمال کیا گیا تھا اس کا گلا گھونٹنے کے لیے۔ اس کی موت بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ بہت دیر تک اس کو ریسکیو ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادھر ماریہ کی دوست بھی اسی گھر میں موجود تھی اس ٹائم، مگر وہ کہتی ہے کہ اسے اس سارے معاملے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اینی ویز، ایٹ دی اینڈ سب شواہد اور گواہان کی موجودگی میں کیس کا مضبوط ترین چالان بن چکا ہے۔ کہا تو یہ بھی جا رہا تھا کہ پہلے چالان میں بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر جب پوری دنیا کی نظر اس کیس پر ہے تو اس لیے چالان کو مضبوط بنایا گیا ہے، اور اب جو چالان بنایا گیا ہے اس کے بعد سخت سے سخت سزا ملنے کی امید بڑھ چکی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ماریہ ذوالفقار کی فیملی کو اب انصاف ملے گا انشاءاللہ۔ حالانکہ ان کو بہت زیادہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ ڈٹے رہے، اور آخر میں جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ان کی جیت ہوگی۔ میری حکومت سے اپیل ہے کہ ایسے مجرمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ اگر ان مجرموں کو سزا نہیں ملتی اور یہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کو شے ملتی ہے، اور ان لوگوں کو سزا نہ دینے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سب سے بھیانک نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے پاکستان کی خواتین ایک آزاد مملکت میں رہتے ہوئے بھی خود کو آزاد محسوس نہیں کریں گی۔ ان جیسے درندوں کو عبرتناک سزا نہ دینے کی وجہ سے پاکستان میں آئے روز عورتوں کو ہراساں کرنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुलजिम ने दोस्ती से इनकार पर निजी हस्पताल की नर्स के कपड़े फाड़ दिए। वाक़या कुछ ऐसे है कि किसी हस्पताल की नर्स को मुलजिम नासिर जो है दोस्ती करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। ताहम दोस्ती से इनकार पर ब्लैकमेलर ने खातून को गाड़ी में डालने की कोशिश की। फिर लड़की ने मज़ाहमत की तो उसने लड़की के कपड़े ही फाड़ दिए। लड़की ने पुलिस को बताया कि ये मुलजिम गुज़श्ता 6 माह से ब्लैकमेल कर रहा था कि मेरे पास तुम्हारी वीडियोज़ और तस्वीर हैं। वो कहती है कि इसके बावजूद मैंने उससे मिलने से इनकार कर दिया, तो इस बात पर ये मेरे घर ही पहुंच आया और इसने वहाँ पर मुझसे दस्तराजी की और इस दौरान मेरे कपड़े ही फाड़ दिए। अब देखें मुजरिम की इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि वो किसी के घर पहुंचकर उसको हरासा करे। अगर ऐसे केसेस में लोगों को सरेआम फांसी मिले तो किसी की इतनी जुर्रत ना हो कि वो किसी लड़की पर मैली नज़र से भी देखे। इसी तरह मैं आपको एक और वाक़या बताती हूँ। दोस्ती से इनकार पर मुलजिम ने ख्वाजा सरा पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक वाक़या कुछ ऐसे है कि ये मुलजिम अहमद गुज्जर जो है ये दोस्ती करना चाहता था एक ख्वाजा सरा से जिसका नाम मोहसिन है, लेकिन मोहसिन ने कहा मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। इस पर मुलजिम अहमद गुज्जर को बड़ा तैश आ गया और उसने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग के नतीजे में 2 ख्वाजा सरा ज़ख्मी हो गए। एक तो यही मोहसिन ख्वाजा सरा था और दूसरा एक 50 साला अल्लाह दिता ख्वाजा सरा था, वो भी ज़ख्मी हो गया। और फायरिंग का ये वाक़या अलग सुबह टिब्बी सिटी के इलाके शेखोपुरियम बाज़ार में पेश आया। फिर फायरिंग करने के बाद वो फ़रार हो गया और पुलिस उसको तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मार रही है। और इस तरह के और भी दर्जनों केसेस मौजूद हैं जो कि इन जैसे मुजरिमों को इबरतनाक सज़ाएं ना मिलने की वजह से पेश आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं एक औरत हूं, मैं इधर यूएई में रहती हूं। मैं रात के 2 बजे भी बाहर निकलती हूं तो मुझे ये डर नहीं होता कि कोई आके मुझे मार देगा या कोई आके मुझे हरासा करेगा। और हमारी जानने वाली बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो कि कहती हैं कि हमारी फैमिलीज़ मुल्क से बाहर हैं तो सेफ़ है, लेकिन जब हम अगर फैमिली को पाकिस्तान में शिफ्ट करते हैं तो हमें उनके साथ कोई ना कोई गार्ड रखना पड़ता है ताकि वो सेफ़ रहें। मेरा पाकिस्तानी ख़वातीन को मशवरा है कि वो अपने पर्स में एक तेज़धार चाकू रखें ताकि वो जब भी बाहर निकलें और कोई उनको हरासा करने की कोशिश करें तो उस पर हमला कर दें और अपनी जान बचाएं। एनीवेज़ उम्मीद करते हैं कि मायरा जुल्फ़कार को इंसाफ मिलेगा और उसकी रूह को सुकून मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।